بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلباء، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 201 ہے اور ہم بات کریں گے باب الیمینی فی لبس الثیاب والحلی وغیر ذالک، یعنی یہ باب ہے کپڑے اور زیورات وغیرہ پہننے کے باب میں، یا زمین وغیرہ کے اوپر بیٹھنے کی یا چرپائی وغیرہ پر بیٹھنے کی قسم کھانے سے متعلق۔ تو کپڑا اور زیور پہننے سے متعلق اس میں اٹھانا، یہ اس کا عنوان ہے۔ ومن قال لامرأته ان لبست من غزلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته فنسجته فلبسه فهو هدي عند ابي حنيفة رحمه الله، وقال ليس عليه ان يهدي حتى تغزل من قطن ملكه يوم حلف، ومعنى الهدي التصدق به بمكة لأنه اسم لما يهدى إليها لهما، أن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سبب الملك، ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليس من أسباب ملكه، وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد، وذلك سبب لملكه، ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن مملوك له وقت النذر لأن القطن لم يصر مذكورا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے اگر میں نے تیرے آتے ہوئے سوت سے جو بنا ہوا کپڑا ہے اس کو اگر پہن لیا تو وہ حرم کے فقراء کے اوپر صدقہ ہے۔ پھر اس نے اس کے بعد روئی خریدی ہے، اس کے بعد اس عورت نے اس کو کاتا ہے، برابر کیا ہے، پھر اس کو بنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو پہنا ہے۔ تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ خانس ہو جائے گا، اور وہ جو لباس ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا حرم کے فقراء پر۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، یہاں تک کہ عورت اس کی یعنی اس شوہر کی ملکیت میں سے جو روئی ہے، قسم کے وقت جو ملکیت میں روئی تھی اس میں سے اگر وہ کاٹ کر سوت بناتی ہے اس کو پہنتا ہے تو تب وہ ہدی بنے گا، تب یہ اپنی قسم حانس ہوگا۔ اگر اس کے بعد خریدی ہوئی روئی اس سے وہ بناتی ہے تو اس سے یہ حانس نہیں ہوگا۔ ہدی کا مطلب بتا رہے ہیں کہ التصدق بمکہ، مکہ کے اندر جا کر اس کے فقراء پر صدقہ کرنا، اس لیے کہ معنی یہ اس کا ہے کہ اسم لما یہدی الیہ۔ کتاب الحج میں ہم نے باب الہدی پڑھا ہے کہ اس چیز کا یا اس جانور کا نام ہے جس کو حرم کی طرف ہانکا کر لے کر جایا جاتا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ نظر ملکیت میں درست ہوتی ہے یا سبب ملک کی طرف مضاف ہو کر درست ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرماتے کچھ بھی نہیں پایا گیا لبست من غزلی کی، آپ کا کاتا ہوا سوت، یہ نہیں کہ میرے روئی سے یا جو روئی میں خریدوں گا اس سے، اس طرح کا کچھ نہیں اس نے کہا، وہ پایا نہیں گیا۔ ان اللبس وغزل المرأة پہننا اور اسی طریقے سے عورت کا اس کو کاتنا یہ تو ملکیت کے اسباب میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ قسم درست نہیں ہے، لہٰذا جب تک کہ یہ اس وقت کی ملکیت میں سوت اون وغیرہ نہ ہو اس وقت تک یہ حانس نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان غزل المرأة عادۃ یکون من قطن الزوج، کہ عام طور پہ عورت جو سوت کاٹتی ہے اور سوت کاٹ کر آگے دھاگا بناتی ہے پھر کپڑا بناتی ہے، یہ عادتاً شوہر ہی کی روئی سے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ سارے کام وہ شوہر کی خدمت کے کر رہی ہے، تو یہ روئی وغیرہ بھی عورت جو ہے وہ شوہر ہی کے لائے ہوئے جو روئی ہے اسی سے ہی کرتی ہے، اور معتاد یعنی عادتاً اور عرف میں جو چیز رائج ہے وہی یہاں پہ مراد ہے، اور یہی ملکیت کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اگر عورت شوہر کی مملوکہ روئی سے اس کو کاٹ کر وہ اس سے سوت بناتی، فرماتے ہیں کہ نظر کے وقت جو اس کی ملکیتی روئی ہے اگر اس کو استعمال کرتی تو یہ حانس ہو جاتا نا، لہذا اس صورت میں بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ روئی جو ہے وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، یعنی اگر شوہر کی روئی
اس کی ملکیت میں قسم کے وقت ہو یعنی اس نظر کے وقت ہو لیکن وہ اس کو ذکر نہ کرے تو غیر مذکور ہے وہ روئی، اور اس وقت بس صرف وہ یہ کہ لبست من غزلے گی وہ ہدیوں، اس صورت میں بھی وہ ہدی ہو جاتا ہے، یعنی وہ صدقہ ہو جاتا ہے اور یہ ہانس ہو جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب روئی ہے اور وہ ذکر نہ کرے پھر بھی وہ ہانس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ عادتاً جو عورت جو ہے وہ شوہر ہی کی جو ملکیت کی چیزیں ہوتی ہیں اسی میں ہی وہ تصرف کر رہی ہوتی ہے، اگرچہ یہاں پر اس کا ذکر وہ نہیں کیا گیا۔ لیکن صاحبین کا قول یہاں پہ راجح ہے کہ وہ جب تک کہ شوہر کی ملکیت کے اندر جو چیز جو روئی موجود ہے اگرچہ اس کا ذکر نہ ہو لیکن حقیقتاً اگر شوہر کی ملکیت کی روئی اگر موجود ہے تو تب وہ یہ قسم میں ہانس ہوگا اگر پہنے گا، اور اگر اس کی ملکیت نہیں ہے بعد میں خرید کر وہ مالک بنا ہے تو پھر وہ ہانس نہیں ہوگا۔ من حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم، وإن كان من ذهب حنث لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال، ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يحنث لأنه حلي حقيقة حتى سمي به في القرآن، وله أنه لا يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومن الأيمان على العرف، وقيل هذا اختلاف عصر وزمان، يفتى بقولهما لأن التحلي به على الانفراد معتاد۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ قسم کہی کہ وہ زیور نہیں پہنے گا، یہ دوسری بحث ہے اس باب کے اندر زیور پہننے سے متعلق۔ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ قسم اٹھا لی وہ زیور نہیں پہنے گا، تو فرماتے ہیں کہ انگوٹھی پھر اس نے پہن لی چاندی کی، ہانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ چاندی کی جو انگوٹھی ہے عرف میں اس کو زیور نہیں کہا جاتا اور نہ ہی شرعاً اس کو زیور کہا جاتا ہے، کیونکہ زیور جو ہوتا ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا، اور یہ جو چاندی کی انگوٹھی ہے شریعت نے مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے، تو جب دی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ پھر زیور نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی کو پہننا یہ مہر وغیرہ لگانے کی حاجت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو لہذا اگرچہ وہ چاندی ہے لیکن وہ زیور کے حکم میں نہیں ہے، اور اگر وہ سونے کی انگوٹھی ہے تو پھر یہ پہننے سے ہانس ہو جائے گا کیونکہ یہ زیور ہے، اسی وجہ سے تو مردوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر وہ لؤلؤ یعنی موتیوں کا ہار ابھی مزین نہیں کیا گیا، آپس میں جوڑا نہیں گیا، تو ایسے ہی غیر مزین قسم کا ہے اس کو پہن لیا کہ یہ بھی زیور کے حکم میں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پہننے سے وہ ہانس نہیں ہوگا اور اس کو ہم زیور نہیں کہتے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں اس کو زیور نہیں کہتے ہوں گے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ ہانس ہو جائے گا کیونکہ ان کے زمانے میں اس کو زیور کہا جاتا ہے۔ بہرحال انه حلی حقیقتاً التسمی بھی فی القرآن، حقیقت میں یہ زیور ہی ہے، اس کو قرآن مجید میں وَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، سورہ فاطر کے اندر بھی ہے، تو اس کو زیور کہا گیا ہے۔ وَلَهُ امام صاحب فرماتے ہیں کہ أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّى بِعُرْفٍ إِلَّا مُرَصَّعًا، موتی کو نہیں پہنا جاتا اور اس کو زیور نہیں کہا جاتا عرف میں، یا زیور کے طور پر نہیں پہنا جاتا، مگر جڑا ہوا ہو تو تب ہوتا ہے موتیوں کا ہار بناؤ۔ فرماتے ہیں کہ اور قسم کا جو دار و مدار ہے وہ عرف پر ہوتا ہے، تو ایک قول یہ کہ یہ زمانے کا اختلاف ہے، اور صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا کہ اس لیے کہ موتیوں کے ہار سے تحلی یعنی اس کو پہن لینا زیور کے طور پر اس کو، تو فرماتے ہیں کہ یہ انفرادی طور پر بھی ایک موتی کو لاکٹ کے طور پر بھی زیور کے طور پر خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عرف میں یہ عام ہے۔ من حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث لأنه تبع للفراش فيعد نائما، وإن جعل فوقه فراش آخر فنام عليه لا يحنث لأن مثل الشيء لا يكون تبعا له، فقطع النسبة عن الأول۔ یہ تیسری بات شروع ہو چکی ہے
کہ کوئی بھی چیز وہ اپنے اوپر والے کے اپنے سے اوپر چیز کے تابع نہیں ہوتی، بلکہ اپنے سے اوپر والی چیز کے تابع ہوتی ہے، اور اپنے سے برابر اور اپنے سے نیچے والی چیز کے وہ تابع نہیں ہوتی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ بستر پر نہیں سوئے گا، پھر وہ اسی بستر پر سویا ہے لیکن اس بستر کے اوپر ایک پردہ ڈالا ہے، یہ چھوٹا پردہ یہ تابع ہوگا بستر کے، بستر کو یہ اپنے تابع نہیں کرے گا بلکہ یہ خود بستر کے تابع ہو جائے گا، کیونکہ بستر اس سے اوپر کی ایک چیز ہے، اس سے مضبوط چیز ہے پردے سے، تو یہ ہانس ہو جائے گا کیونکہ بستر سے تابع ہے یہ پردہ، اس کو بستر کے اوپر ہی سویا ہوا شمار کیا جائے گا۔ اگر اس نے اس کے اوپر دوسرا بستر ڈال دیا تو مثل آ گئی، مثل کے تابع نہیں ہوتا، وہ ایک مستقل ہے، اس کے اوپر سو گیا ہانس نہیں ہوگا، کیونکہ مثل شیلا یا کون تبل ہو، کسی چیز کی مثل اس کے تابع نہیں ہوتی، لہٰذا فقط عن نسبت عن الاول یا فقط عن نسبت عن الاول، یہ دوسرا بستر پہلے بستر سے نسبت کو قطع کر دے گا اور گویا کہ یہ دوسرے بستر پر سویا ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر نہیں بیٹھے گا، پھر چٹائی پر بیٹھ گیا یا کوئی قالین وغیرہ اس پر بیٹھ گیا، نہیں ہانس ہوگا، لأنه لا يسمى جالسا على الأرض، اس کو زمین کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں کہا جاتا، بخلاف ما اذا حال بينه وبين الارض لباسه، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس کے اور اس کی زمین کے یعنی اس کے اور زمین کے درمیان اس کا جو لباس ہے وہ حائل ہے، تو اب وہ زمین پر ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن بیچ میں صرف اس کا لباس حائل ہے اور کوئی چیز بھی حائل نہیں ہے زمین میں، اس صورت میں یہ ہانس ہوگا، اس لیے کہ وہ لباس اس کے تابع ہے، اس کو حائل نہیں کہیں گے، بلکہ اس شخص کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، لباس کے وجہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنے لباس پر بیٹھا ہوا ہے، تو عرف پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ من حلف لا یجلس علی سریر، چرپائی پر نہیں بیٹھے گا، جلس علی سریر فوقہ بساط او حصیر انثى، اور ایسی چرپائی پر بیٹھ کے جس کے اوپر کوئی قالین یا چٹائی وغیرہ ڈالی ہوئی تھی تو ہانس ہو جائے گا، کیونکہ لأنه يعد جالسا علیہ، کیونکہ وہ چرپائی کے تابع ہو جائے گی اور یہی اس کو شمار کیا جائے گا یہ چٹائی پر ہی بیٹھا ہوا ہے، یعنی چرپائی پر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور چرپائی پر بیٹھنا عادت میں اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اوپر چادر ڈال کر ہی بیٹھتے ہیں، خلاف الصورت کہ اذا جعل فوقه سريرا آخر، اس کے اوپر دوسری چارپائی ڈال دے اور اس پر بیٹھ جائے تو پھر یہ ہانس نہیں ہوگا، لأنه مثل الاول، کیونکہ یہ پہلے والی کی مثل ہے، فقط عن نسبت عنہ، لہذا پہلی سے یہ نسبت کو قطع کر دے گی، تو فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، دوسری چارپائی پر بیٹھنے سے وہ ہانس نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔